وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انفال درس نمبر 768، آیت نمبر 56 سے 59 تک۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں خدا اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین كفروا فهم لا يؤمنون۔ جانداروں میں سب سے بدتر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ سامعین اکرام، سورہ انفال آیت نمبر 56۔ الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ اور جن لوگوں سے آپ کا معاہدہ ہے اور پھر وہ ہر دفعہ اپنے ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، پھر وہ ہر دفعہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ وَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، سو اگر کبھی وہ تمہیں وہ لڑائی میں ملے، اگر کبھی تو انہیں لڑائی میں ملو، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تو انہیں ایسی سزا دو کہ ان کے پچھلے دیکھ کر بھاگ جائیں تاکہ انہیں عبرت ہو۔
وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر کسی قوم سے تمہیں دغا بازی کا خطرہ ہو، فَأَنبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَى سَوَائٍ، تو ان کا عہد یعنی جو معاہدہ ہے وہ ان کی طرف اعلان کر دو، اعلانیہ طور پہ ان کی طرف پھینک دو، یعنی معاہدہ توڑ دو۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن جو گزشتہ آیت تھی، آیت نمبر 55، کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، تھوڑا سا اس پہ توجہ دیتے ہیں سامعین کرام، کیونکہ بہت ہی اہم آیت ہے، اور اس میں مضمون یہ ہے کہ شریر یعنی سب سے بری مخلوق اللہ کے نزدیک، بدتر شر الدواب یعنی تمام جانداروں میں بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اسے انکار کرتے ہیں اور اللہ پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو دیکھیں، یا تو ہم اس آیت کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں، وہ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، لیکن اس میں یعنی نتیجہ کیا ہے؟ اور اس میں کفرو اور ایمان کا، انکار اور اقرار کا، دونوں کا بیان ہے۔ کفرو، دیکھیں ہم یا تو انکار کرنے والے ہیں یا اقرار کرنے والے ہیں حق کا۔ حق ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو آیت میں نے ابھی پڑھ کے سنائی ہے، اس میں بھی انکار، کفر اور ایمان کا تذکرہ ہے، اور جو آیت میں نے آپ کو پوری پڑھ کے ابھی سنائی ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق رب کی طرف سے ہے۔ اب جس کا جی چاہے یقین کر لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے، یقین نہ کرے۔ تو دیکھیں، ہم تو ایک ایسے غافل معاشرے میں رہ رہے ہیں جو بڑی بری طرح سویا ہوا معاشرہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم سب لوگ غافلین میں شمار ہوتے ہیں اللہ کے کلام کی روح سے، اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں۔ غافل کیا؟ اپنی حقیقت سے، غافل اپنے مقصد سے، غافل حق سے، یعنی حق طریقے کے مطابق زندگی گزارنے سے ہم لوگ غافل ہیں۔ اور غافل تو دیکھیں، ہم اپنی موت کے بعد کی زندگی جو ہماری شروع ہونے والی ہے عنقریب، جب ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہوں گی تو باطن کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نظر سے میں پردے ہٹا دوں گا، آج تیری نظر تیز ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت بہت مختصر ہے، لیکن یا تو ہم اس کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں، یا تو ہم شر الدواب میں شامل ہیں یا علیین کا درجے والوں میں شامل ہیں، جو علیین کا مرتبہ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو یہاں تو الزام بڑا سخت ہے۔ شر الدواب، جو بھی جاندار ہیں، اس میں سب سے زیادہ بدتر مخلوق جو ہیں وہ یہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں اور یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ایک شان نزول کے مطابق جو ہے یا سیاق و سباق کے مطابق اس کا تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن وہ صفات اگر ہم میں پیدا ہو جائیں جو وہاں کے سیاق و سباق کے مطابق تھیں تو پھر بات تو وہی بن جاتی ہے۔ تو اس کا بھی میں ابھی انشاءاللہ تذکرہ کروں گا، لیکن میں شر الدواب، دیکھیں گدھا آپ کو اچھا لگتا ہے، گدھے کی آواز، گدھا آپ اس کو کہتے ہی گدھے ہیں، اور کتا ہے اور خنزیر ہے، یا معمولی مخلوقات جو ہیں، مچھر ہے، مکھی ہے۔ شر الدواب یعنی جاندار جو بھی ہیں روئے زمین پر، تو ان سب میں زیادہ بدتر لوگ یہ ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ہم ہیں، لیکن یہ آپ کو خود دیکھنا ہوگا۔
اور وہ صفات تو بیان ہو رہی ہیں، انکار کرنے والے، یقین نہ کرنے والے، بس۔ اور اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے حق کے سامنے سر جھکا دیا ہے، آیا اللہ کی طرف ہمارا رخ ہے؟ کیا اللہ ہماری منزل ہے؟ کیا اللہ ہمارا مقصود حیات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہم نے دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں، آج بنا کسی مبالغے کے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہم لوگوں کا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے۔ دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا اور ما فیہا ہی ہمیں محبوب ہے، اور دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے۔ یہ میں تمام لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اس وقت جو روئے زمین پر مسلمان قسم کی جو قوم پائی جاتی ہے، وہ اس دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہے۔ یہ مختصر بات ہے، لہٰذا اب اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے کم از کم، اور اللہ پر ایمان بحیثیت مقصود حیات، محبوب واحد، مطلوب واحد، معبود واحد ہمارا ایمان اور یقین نہیں ہے سامنے کرام۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر مسئلہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اس میں صرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ آپ شررت دواب میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں، یہ آپ خود دیکھ لیں، میں کچھ نہیں کہتا۔ اچھا چلیں آگے چلتے ہیں۔ الذین، جیسے کہ میں نے ترجمہ سنایا، یہ آیت کا ایک خاص شان نزول ہے۔ مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں مقامی لوگوں کے علاوہ ایک یہودی قوم بھی آباد تھی، اور وہ اس لیے آئے تھے مدینے کہ انہوں نے یہ خبر اپنی کتابوں میں سنی تھی کہ نبی آخر الزمان جو ہے وہ مدینے تشریف لائیں گے، وہ ان کی ہجرت کی جگہ ہوگی، اور وہ نبی السیف ہوگا، اور وہ اپنے دشمنوں پر غالب آ جائے گا۔ یہ اپنی کتابوں سے ان کو معلوم تھا، پیغمبروں نے بھی ظاہر ہے بتایا تھا، ہر پیغمبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں اطلاع دی ہے، اور اپنی قوم کو یعنی کہا ہے کہ ان پہ ایمان لانا ہوگا تم نے۔ تو اب یہ مدینے کے یہود تھے، 3 قبیلے تھے، بنو قنقاب، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینے تو انہوں نے معاہدات کیے، مواخات بھی کی، معاہدات بھی کیے، یعنی جو غیر لوگ تھے، جو یہودی قبیلے تھے، ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ ہمارا تمہارا دشمن ایک ہوگا، ہم اپنے مدینے پہ جو حملہ آور ہوگا ہم مل کے مقابلہ کریں گے، اور جو فدیہ آیا، جرمانہ آیا، وہ ہم مل کے جرمانہ دیں گے۔ یہ مختلف شقیں تھیں کہ ہمارا اور تمہارا دشمن ایک ہوگا۔ تو یہ معاہدہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اپنا وہ کر لیا، معاہدہ کر لیا۔ اب ان کو تو یہ چاہیے تھا، یعنی یہودیوں کو، چونکہ وہ تو پہچان چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کو ایمان لانا تھا اصولاً، لیکن اب آپس میں ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اور دنیا داری کی، دیکھیں یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے کہ آپ یہ سوال کریں کہ بھئی وہ تو آئے تھے اور وہ پرانے مسلمان تھے، ان کو تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا۔ تو اس بات کو اور اس ماحول کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ آج بھی ہماری اور یہود مدینہ کی ایک ہی مثال ہے۔ ہمیں معلوم ہے، اور اس بات کی تو میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہم ان کی تعلیمات نہ تو سننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر سن بھی لیں، معلوم بھی ہو جائے کہ وہ اللہ کی طرف ہمیں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے غلط مقاصد زندگی کی معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کر لو، تو یہ چیز ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی، استغفار، یہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بالکل یعنی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مدینے کے یہود کے بارے میں ایسے پریشان ہو کہ بھئی وہ تو
توحید کو بھی مانتے تھے، رسالت کو بھی مانتے تھے، آخرت کو بھی مانتے تھے، ہم بھی یہ سب کچھ برائے نام مانتے ہیں۔ لیکن آج میں اس بات پہ گواہ ہوں کہ آج ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور کرنے کی نہ تو ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور اگر ہمیں دعوت ان کا پتہ چل بھی جائے تو ہم لوگ ان پر یعنی ان کی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں رسول کیا کہتا ہے، وہ تو دعوت اللہ پیش کرتا ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، اے لوگو میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں آپ کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو ہم اللہ کو بطور مقصود حیات، محبوب واحد، مطلوب واحد، معبود بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں تو اپنی انا عزیز ہے، اپنی خواہشات عزیز ہے۔ انا ولا غیری کا نعرہ فرعون نے بھی لگایا تھا، ہم بھی لگا رہے ہیں، تو کیا فرق ہوا؟ تو مدینے کے یہود کے بارے میں زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے حضور سے معاہدہ کر لیا لیکن مخلص نہیں تھے۔ ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن ہم بھی مخلص نہیں ہیں اپنے رسول کے ساتھ، رسول کے راستے پر چلنے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تھوڑا سا میں شان نزول کے حساب سے آپ کو بتا دوں اس کی تاریخی جو واقعات ہیں۔ تو یہ بات جو ہے تقریباً غزوہ بدر میں، ظاہر ہے کہ یہ سورہ انفال سورہ یہ اسی کے متعلق تھی۔ تو غزوہ بدر میں جب کافروں نے چڑھائی کی تو انہوں نے معاہدہ تقریباً توڑ دیا، یہ حضور کے ساتھ نہیں نکلے جنگ کے لیے۔ خبریں ان کو پہنچتی رہتی تھی اور اس کی تفصیل ہے کتابوں میں موجود ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ، ایک تو انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا یعنی عملی طور پہ، مشرکوں کا لشکر آیا لیکن ان کو نکلنا تھا معاہدے کی روح سے، یہ نہیں نکلے۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا، اور مدینے میں جب بدر کی لڑائی ہو رہی تھی تو پہلی خبر جو آئی تھی وہ مسلمانوں کی معاذ اللہ شکست کی آئی تھی کہ مسلمان شکست کھا گئے، اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ غر ہؤلاء دینہم، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ان کو ان کے دین نے یہ دھوکے میں ڈال دیا ہے، یہ تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور ایک قسم کی خوشیاں منا رہے تھے کہ گئے نہیں اور ختم ہوئے نہیں۔ لیکن جب پہلی خبر آئی تو انہوں نے خوشیاں منائیں، لیکن جب دوسری خبر آئی کہ مسلمانوں نے کافروں کو شکست دے دی ہے تو یہ ایک رنج و غم کی فضا چھا گئی۔ جس طرح ہم زیادہ دیکھیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کچھ مطلب آج اگر علماء کی اور مومنین کی حکومت ہو، ہمارے چہرے بجھ جائیں گے، کیوں کہ ہم سمجھیں گے کہ ہماری آزادی تو ختم ہو گئی، میڈیا جو ہے وہ پیش نہیں کر سکے گا، جو یہ ویسی میں مثال دے رہا ہوں۔ تو اسی طرح ان کے جب مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی اور خبر ان کو پہنچ گئی تو کعب بن اشرف نے کہا کہ آج زمین کا پیٹ ہمارے لیے، زمین کا ظاہر جو ہے اس سے ہمارے لیے زمین کا پیٹ اچھا ہے، یعنی ہم مر جائیں تو اچھا ہے۔ مسلمانوں کی جب فتح کی خبر، اتنی زیادہ انہوں نے رنجیدگی ظاہر کی اپنے۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر یہ آیت ہم نے پڑھا کہ بھئی اگر تم الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، کہ یہ بدترین مخلوق، اب وہ پرانے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں شان نزول کے مطابق، فہم لا یؤمنون الذین عاہدت منہم، اب یہ یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ تو یہودی کون تھے؟ پرانے مسلمان ہیں، ہم کوئی نئے مسلمان تو نہیں ہیں، ہم بھی پرانے مسلمان ہیں۔ بات ایک ہی ہے سامنے کرام، اگر آپ اپنے آپ کو غلط فہمی میں ڈالے رکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی میں تو کلمہ پڑھ رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں اور میں تو جاؤں گا جنت، تو یہ ذرا مسئلہ ہے، آپ سمجھیں اس کو۔ تو بہرحال الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون،
ہر دفعہ یہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے فَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر آپ کی اے مسلمانوں تمہاری ان سے لڑائی ہو جائے تو پھر تم فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو ان کو ایسی سزا دو کہ ان کے پچھلے دیکھ کر بھاگ جائیں تاکہ انہیں عبرت ہو، یعنی پوری طریقے سے ان کو کچلو. بہرحال وہ چلیں یہ ایک آیت میں اور پڑھ لیتا ہوں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر تمہیں اے مسلمانوں کسی قوم کی طرف سے بدعہدی، خیانت مطلب بدعہدی کا خوف ہو، خطرہ ہو، تو تم ان کو اعلانیہ طور پہ وہ معاہدہ واپس کر دو. فَأَنبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَى سَوَائٍ، ان کا عہد جو معاہدہ تھا وہ ان کو اعلان کر دو. یعنی یہ بدعہدی کا خطرہ، جیسے کہ مدینے کے یہودوں نے جو ہے حضور کی اس میں وہ نہیں کیا، ان کا ساتھ نہیں دیا، تو ظاہر بدعہدی تھی یہ. تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان کو واضح طور پہ کہہ دو کہ بھئی ہمارا تمہارا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے. تو فَأَنبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَى سَوَائٍ، تو جس طرح انہوں نے معاہدہ توڑا تم بھی وہ معاہدہ واپس کر دو. ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو، خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی تم ان کو دھوکے میں نہ رکھو. انہوں نے معاہدے کی شقوں کی خلاف ورزی کی، تم ان کو کہو کہ بھئی ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہو گیا اعلانیہ طور پہ. یعنی ایک تو دیکھیں بے خبری میں حملہ ہو سکتا ہے ان پہ، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، تم ان کو کہہ دو تاکہ وہ اپنی تیاری کر لیں یا جو بھی کریں، وہ دھوکے میں نہ رہیں. اب وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے. سبقو یعنی مجھ سے بھاگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کافروں سے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، یہ بچ نہیں سکتے. آج یعنی یعجزون، عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو، مجھ سے بچ نہیں سکتے. اب دیکھیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری حالت تو بہت ہی یعنی غفلت کی ہے. دراصل ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کرے گا. دیکھیں مختلف قسم کے حالات و واقعات ہیں اس طرف، اور میں سنتا رہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو پکا جنتی سمجھتے ہیں. ہم تو جنت میں جائیں گے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سخت گرمی میں ابھی روزے رکھنے ہیں ہم نے. تو یہ ہمارا ایک خیال ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، نماز روزہ کر رہے ہیں، باقی زندگی تو ہمیں دین کا تو پتہ نہیں ہے کہ دین ہے کیا. دین تو اصل میں تو ایک طرز زندگی ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں اور صرف اللہ کی حکم کے سامنے سر جھکا دیں. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اس کے لیے اجر ہے. فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے، اب یہ کفرو کون ہے؟ یہ ہم ہیں. یہ حق سے انکار کرنے والا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ انکار کرنے والا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اصل میں یہ کافر اور مشرک ہمارے ذہن میں ایک لگا بندہ اس کا تصور ہے. کافر مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہندو کافر ہیں یا جو بھی ہمارے دین کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. تو بات تو آپ کی صحیح ہے کہ جو دین اسلام کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو رسول اللہ کے طریقے کو نہیں مانتا اپنے عمل سے وہ کافر ہے. بات تو صحیح ہے آپ کی. تو اس میں ہمارا کہاں سے وہ آ گیا؟ ہم بھی رسول کی، اللہ کی بندگی کے قائل نہیں ہیں سامنے کرام.
یوم آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، حیات بعد الموت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اللہ کی ملاقات کے بارے میں ہمارا یقین نہیں ہے، جنت دوزخ دونوں پر ہمیں یقین حاصل نہیں ہے۔ یہ بات میں کھلی طور پہ کہہ رہا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ حسنہ ہمیں پیش کیا ہے، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تو ان کے اسوہ حسنہ کو ہم نہیں چاہتے، کیونکہ ہم تو اللہ کی یعنی اللہ کو نہیں چاہتے۔ لمن کانا یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو، تو وہ تو ہم نہیں ہیں۔ تو اب رسول کی زندگی میں ہمارے لیے تو کوئی نمونہ نہیں ہے۔ دیکھیں، محسوس کرنے کی ضرورت ہے، آپ یہ ساری صورتحال کو مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی حق کو نہیں مانتے وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ مجھ سے کہیں بھاگ نکلیں گے۔ سبقو، اب ظاہر ہے کہ ایک مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں پرس ہے، پیسے ہیں اس میں، کوئی راہ چلتا راہگیر جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے پرس لے لیتا ہے اور دوڑ لگا دیتا ہے، یا موبائل چھین لیتا ہے، دوڑ لگا دیتا ہے۔ وہ آپ بوڑھے ہیں مثال کے طور پہ میری طرح، تو آپ دوڑ نہیں لگا سکتے، تو وہ کچھ دور تک تو آپ بھاگتے ہیں، اس کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن وہ تو نوجوان لڑکا ہے، وہ تو بھاگ گیا، مطلب ختم ہو گئی بات۔ آپ کے پاس نہ اس کی کوئی تصویر ہے، نہ آئیڈینٹی ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ وہ تو بھاگ گیا، آپ سے خلاص ہو گیا، بس اس کو موبائل مل گیا یا بٹوے میں جو پیسے تھے وہ مل گئے۔ یہ اسی طرح سبقو اور عاجز کرنا، یہ اس طرح کا لفظ ہے سامنے کا، تھوڑا سا نوٹ کر لیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ مجھ سے کہیں بھاگ سکتے ہیں، وہ مجھے عاجز نہیں کر سکتے۔ انہم لا یعجزون، ہمیں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے وہ۔ تو بہرحال ہمارا تو خیال ہے کہ ہم چھوٹ جائیں گے۔ دیکھیں، ہمارا خیال ذرا مختلف بھی ہے نا، کہ بھئی اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ یہ اب ہماری من گھڑت جو ہے وہ خیالات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے بخشش اور پکڑ کے تو قوانین ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں۔ من یشاقق الرسول، من یشاقق اللہ والرسول ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ انہم لا یعجزون، وہ مجھ سے بچ کے نہیں نکل سکتے۔ ہمارا یہ خیال یہ ہے کہ ہم تو حضور کے امتی ہیں، خیال ہے، یہ گمان ہے، گمان باطل ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت دعوت میں ہیں، امت اجابت میں نہیں ہیں۔ حالانکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں ہیں، ہمیں دعوت ملی ہے، لیکن ہم نے نہ قبول کی ہے، نہ معلوم کی ہے، نہ قبول کی ہے، اور معلوم ہو بھی جائے پھر بھی ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ باقی رہ گیا یقین، وہ بھی ہمیں نہ یقین حاصل ہے اور نہ ہم وہ یقین کرنے کے لیے تیار ہیں۔ موت کے بعد کی زندگی پہ ہمیں یقین نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تیاری نہیں ہے۔ موت تو سب کو بھولی ہوئی ہے، کیونکہ یقین ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون وَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجَزُونَ۔
جی ترجمہ سنا دیں. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. جن لوگوں سے آپ نے معاہدہ کر لیا ہے پھر وہ ہر دفعہ اپنے عہد کو توڑتے ہیں اور وہ وعدہ خلافی سے ڈرتے نہیں ہیں اس کے انجام سے. وَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. بس اگر آپ کا کبھی لڑائی میں ان سے مقابلہ ہو جائے تو آپ ان کو ایسی سزا دیں کہ ان کے پچھلے دیکھ کر بھاگ جائیں تاکہ انہیں عبرت ہو. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. اگر آپ کو کسی قوم سے دغا بازی کا ڈر ہو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو اسی طرح پر کہ تم اور وہ برابر ہو جاؤ. بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، بے شک وہ ہمیں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پشت ہوں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں. عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو. کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم.